باب نمبر 30 باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواع، نشتروں کی تاثیر سے بارش ہونے کا عقیدہ باطل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 82۔ باب کی کتاب و توحید سے مناسبت، چونکہ عقیدہ کے طور پر بارش اترنے کی نسبت ستارے کی طرف کرنا کہ بارش اترنے میں ستارے کی تاثیر ہے، شرک اکبر ہے۔ جیسے مردوں اور غائب لوگوں سے حصول نفع یا دفع ضرر کا عقیدہ رکھنا شرک اکبر ہے، یا اگر ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ نہ رکھتا ہو بلکہ محض انہیں بارش اترنے کا سبب سمجھتا ہو تو شرک اصغر ہے۔ لہذا مناسب ہوا کہ مصنف رحمہ اللہ اس سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کتاب و توحید میں ایک باب قائم کرے۔ ما جاء یعنی اس بارے میں آئی ہوئی وعیدیں، فی الاستسقاء یعنی بارش طلبی اور سیرابی کا حصول، بالانواع انواع نوع ان کی جمع ہے، یہ چاند کی منزلیں ہیں جو کل 28 منزلیں ہیں۔ چاند ہر رات ان میں سے کسی منزل میں آتا ہے، اسی بارے میں اللہ کا فرمان ہے والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 39۔ یہ در حقیقت 28 ستارے ہیں جن کے طلوع گاہیں معلوم ہے۔ ہر 13 دن میں ان میں سے ایک ستارہ طلوع فجر کے ساتھ ڈوب جاتا ہے اور پھر اس کا مد مقابل مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور یہ سارے ستارے قمری سال ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ جاہلیت میں عرب کے لوگوں کا خیال تھا کہ جب ان میں سے کوئی ستارہ اوجل ہوگا اور اس مد مقابل طلوع ہوگا تو بارش ہوگی، اور پھر بارش کو ستارے کے طلوع یا غروب سے منسوب کرتے ہوئے کہتے تھے ہم پر فلاں فلاں نشتر کے سبب بارش ہوئی۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ یعنی تم بارش اتارنے پر اللہ کی نعمت کے شکریہ میں اپنا حصہ تکذیب کو بناتے ہو۔ انکم تکذبون یعنی تم ہم پر فلاں فلاں نشتر کے سبب بارش ہوئی کہہ کر نعمتوں کی نسبت اللہ کے بجائے ستاروں کی جانب کرتے ہو۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی، اللہ سبحانہ وتعالی مشرکین کے بارش کو ستارے کی طرف منسوب کر کے اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے اور ان کی عیب جوئی کر رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ بارش کا نزول اللہ کے فضل اور اس کی تقدیر سے ہے، اس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت، اللہ سبحانہ وتعالی نے بارش کے نزول کی نسبت کو اپنے علاوہ ستاروں، نشتروں وغیرہ کی طرف کرنے کا انکار کیا ہے اور اسے جھوٹ قرار دیا ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، بارش اترنے کی نسبت ستاروں کی طرف کرنا باطل ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، بارش اترنے کی نسبت نشتر کی طرف کرنا جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح بارش اترنے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا واجب ہے، اس طور پر کہ یہ اس کی جانب سے بطور فضل و احسان ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 4 کام جہالت کے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے: حسب و نسب اور خاندانی شرافت پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب و خاندان میں عیب لگانا اور طعنہ زنی کرنا، ستاروں کی تاثیر سے بارش ہونے کا عقیدہ رکھنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ نیز فرمایا اور نوحہ کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کر لے گی تو قیامت کے دن اسے اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم پر گندک کا لباس اور خارش کی ذرہ ہوگی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو مالک رضی اللہ عنہ، ان کا نام حارث بن حارث شامی ہے، صحابی ہیں۔ من امر الجاہلیہ، یہاں جاہلیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور ہے۔ انہیں جاہلی اس لیے کہا گیا کہ ان کے یہاں بے انتہا جہالت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی باتوں کے خلاف ہر چیز جاہلیت ہے۔ لا
یترکونہن، یعنی یہ امت انہیں انجام دے گی خواہ انہیں اس کی حرمت کا علم ہوتے ہوئے انجام دے یا جہالت والا علمی میں انجام دے۔ الفخر بالاحساب، یعنی اپنے آبا و اجداد اور ان کے کارناموں کے ذریعے لوگوں پر عظمت و برتری کا اظہار کرنا۔ والطعن فی الانساب، یعنی نسبوں میں عیب جوئی اور ان کی تنقیص و عیب جوئی کرنا۔ والاستسقاء بالنجوم، یعنی سیرابی اور بارش آنے کی نسبت ستاروں اور نشتروں کی جانب کرنا۔ والنیاحہ، یعنی میت پر چیخ کر رونا اور اس کی خوبیاں گنانا۔ تقام یوم القیامہ، یعنی اسے اپنی قبر سے زندہ کیا جائے گا اور حساب و بدلہ کے دن پیش کیا جائے گا۔ سربال من قطران، یعنی پگھلائے ہوئے تانبے کا کپڑا جو اس میں لت پت ہو کر لباس ہو جائے گا۔ درع، لوہے کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا جسے جنگوں میں پہنا جاتا ہے۔ زرع، من جرب، خارش، کھجلی، ایک جلدی بیماری۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ امت میں کچھ ایسے گناہ و معاصی بدستور جاری رہیں گے جنہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا کرتے تھے، اور یہ 4 خصلتیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، آبا و اجداد کے ذریعے لوگوں پر اظہار برتری، جبکہ تقوی کے بغیر کوئی شرف و برتری نہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، لوگوں کے نسب ناموں کی تنقیص اور ان میں عیب جوئی۔ پوائنٹ تھرڈ، بارش کے نزول کی نسبت ستاروں اور نشتروں کی جانب کرنا۔ پوائنٹ فورتھ، میت پر چیخ کر رونا اور ان کی خوبیاں گنانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خصلت کے بارے میں وعید بیان کر رہے ہیں کہ جو توبہ کیے بغیر بدستور اس پر قائم رہے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا جسم پگھلائے ہوئے تانبے میں لت پت ہو کر اس کی قمیص جیسا ہو جائے گا، تاکہ اس میں آگ بھڑکے اور اس کے جسم سے چپک جائے اور وہ نہایت گندا بدبودار ہو جائے۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں ستاروں سے بارش طلبی کی حرمت کا بیان ہے، نیز یہ کہ یہ جاہلی کاموں میں سے ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، ستاروں سے بارش طلبی حرام اور جاہلی کاموں میں سے ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جاہلت کے کاموں کو تمام لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ پوائنٹ تھرڈ، جاہلت کے تمام مسائل اور افعال دین اسلام میں مذموم ہے۔ پوائنٹ فورتھ، جاہلت کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ پوائنٹ ففتھ، باپ دادوں اور ان کے کارناموں پر فخر کرنا حرام اور جاہلت کے کاموں میں سے ہے۔ پوائنٹ سکستھ، لوگوں کے نسب کی مذمت اور تنقیص کر کے اس کی برائی کرنا حرام ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، نوحہ کی حرمت اور اس کی سزا کا بیان، نیز یہ کہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، توبہ گناہ کو مٹا دیتا ہے خواہ گناہ کتنا ہی بڑا ہو۔ پوائنٹ نائنتھ، کبھی مسلمان میں جاہلی عادات میں سے کوئی عادت ہو سکتی ہے مگر یہ اس کے کفر کی متقاضی نہیں ہے۔ صحیحین میں زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صلاۃ فجر پڑھائی۔ اس رات بارش ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں کچھ مومن ہوئے اور کچھ کافر، چنانچہ جس نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان لانے والا ستارے کا کفر کرنے والا ہے، اور جس نے کہا ہم پر فلاں فلاں نشتر یعنی ستارے کے اثر سے بارش ہوئی، وہ میرا کفر کرنے والا ستارے پر ایمان لانے والا ہے۔ نیز صحیح میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی معنی کی روایت آئی ہے۔ اس میں ہے کہ بعض لوگوں نے کہا
فلاں فلاں نشتر ستارہ سچ ثابت ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ پس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ زید بن خالد رضی اللہ عنہ۔ یہ زید بن خالد جوہنی مدنی مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ صلی لنا، ہمیں صلاۃ پڑھائی لام با کے معنی میں ہے۔ الحدیبیہ، یہ ایک بستی ہے جس کا نام وہاں کے ایک کنویں کے نام سے رکھا گیا ہے۔ یہ مکہ سے ایک مرحلہ کے فاصلہ پر ہے۔ اس وقت اسے شمیسی کہا جاتا ہے۔ اثر، وہ چیز جو کسی چیز کے بعد آئے۔ سما، یعنی بارش، اے آسمان، اسے آسمان اس لیے کہا گیا کہ بارش آسمان سے اترتی ہے۔ سما ہر بلند چیز کو کہتے ہیں۔ من اللیل، یعنی اسی رات میں بارش ہوئی تھی۔ فلما انصرف، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی جانب مڑے، جگہ سے ہٹ جانا مراد نہیں ہے۔ حل تدرون سوالیہ لفظ ہے جس کا معنی تنبیہ کرنا ہے۔ من عبادی، اس سے مراد عام بندگی ہے۔ وکافر، یعنی کفر اصغر۔ مطرنا بنوع کذا و کذا، یعنی بارش کو غیر اللہ کی جانب منسوب کیا، حالانکہ اس کا عقیدہ ہے کہ بارش اتارنے والا اللہ ہی ہے۔ صدق نوع کذا و کذا، یعنی فلاں ستارے کا بادل اور بارش سچ ثابت ہوئی۔ فلا اقسم، یہ قسم اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی قسم چاہے کھا سکتا ہے۔ بمواقع النجوم، اکثر مفسرین کے قول کے مطابق اس سے ستاروں کی طلوع گاہیں اور غروب گاہیں مراد ہے۔ حدیث کا سرسری معنی۔ یہ جلیل القدر صحابی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رہنمائی بتلا رہے ہیں جو آپ نے اپنی امت کو بارش اترنے کے موقع پر کی ہے، نیز یہ کہ بارش ہونے کے وقت انہیں کیا کہنا مناسب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے جب لوگوں پر بارش اتار کر جس میں ان کی زندگی ہے ان سے اپنے انعام کا امتحان لیا تو لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طبقے نے اللہ کے فضل کا اعتراف کیا اور شکر گزاری کے طور پر بارش کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کیا، جبکہ دوسرے طبقے نے اللہ کے فضل کا انکار کیا اور بارش کی نعمت کو ستارے کے طلوع یا غروب کی طرف منسوب کیا۔ نیز اللہ نے پہلے طبقہ کے عمل کو ایمان کہا، جبکہ دوسرے طبقے کے عمل کو کفر سے تعبیر فرمایا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ یہ آیت سورۃ الواقعہ 75 تا 82 ستاروں کی طرف بارش کی نسبت سے انکار کے بارے میں اتری ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں بارش کی نسبت ستارے کی طرف کرنے کی حرمت اور اسے کفر اور جھوٹ کہا گیا ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، بارش کی نسبت ستارے کی طرف کرنا حرام ہے اور اسے کفر کہا گیا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، لوگوں کو تعلیم دینا اور انہیں عقیدے میں خلل پیدا کرنے والی چیزوں پر تنبیہ کرنا مشروع ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، نیز اسے اللہ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ پوائنٹ فورتھ، سوال و جواب کے اسلوب میں تعلیم دینا، کیونکہ اس سے باتیں دلوں میں زیادہ پیوست ہوتی ہیں۔ پوائنٹ ففتھ، جس شخص سے کوئی ایسا سوال کیا جائے جس کا اسے علم نہ ہو تو اسے توقف کرنا چاہیے اور اسے اس کے عالم کے سپرد کر دینا چاہیے۔ پوائنٹ سکس، اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت کی صفت سے متصف ہونا۔ پوائنٹ سیونتھ، کفر کی بعض قسمیں ملت۔ باب نمبر 31، اللہ سے سچی محبت توحید کی بنیاد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ باب کی کتاب و توحید سے مناسبت۔ چونکہ اللہ کی محبت دین اسلام کی بنیاد ہے، بائیں طور کہ محبت الہی کے کمال سے انسان کا دین مکمل ہوتا ہے، اور اس میں کمی سے انسان کی توحید میں کمی آتی ہے۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے اس باب کے ذریعے اس پر تنبیہ فرمائی۔ اندادا یعنی شرکا، ہم مثل، ہم پلا۔ یحبونہم کا حب اللہ یعنی محبت و تعظیم میں انہیں اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اشد حبا للہ یعنی مشرکین اللہ سے جتنی محبت کرتے ہیں، مومنین اللہ سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مشرکین اپنے شرکا سے جتنی محبت کرتے ہیں، مومنین اس سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں مشرکین کا حال اور آخرت میں انہیں ہونے والا عذاب بیان کر رہا ہے۔ بائیں طور کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے اس کے ہم مثل اور شرکا بنا رکھے ہیں جنہیں محبت و تعظیم میں اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ سے خالص محبت کرتے ہیں، جیسے دیگر عبادات کی دیگر قسمیں خالص اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، جس نے کوئی ایسا شریک بنایا جس کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو تو وہ شرک اکبر کرنے والا مشرک ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، بعض مشرکین بھی اللہ سے سخت محبت کرتے ہیں مگر یہ محبت انہیں کچھ نفع نہ دے گی جب تک کہ محبت کو اللہ کے لیے خالص نہ کر دے۔ نیز ارشاد باری ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ أَوْ أَبْنَاؤُكُمْ أَوْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہے تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 24۔ وَعَشِيرَتُكُمْ یہ عشرہ سے ماخوذ ہے یعنی تمہارے قرابت دار۔ اقترفتموها یعنی تم نے انہیں کمایا ہے۔ کسادہا یعنی ان کی کھپت اور ترویج نہ ہونے کا۔ ومساکن گھر مکانات۔ ترضونہا یعنی تمہیں ان میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ احب الیکم یعنی اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے۔ فتربصوا یعنی اپنے اوپر اللہ کے عذاب اترنے کا انتظار کرو۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو ان چیزوں سے محبت کرے، چنانچہ انہیں یا ان میں سے بعض چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی واجب کردہ اس کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کی انجام دہی جیسے ہجرت اور جہاد وغیرہ پر ترجیح دے، اسے عذاب الہی کی وعید سنا دے۔ چنانچہ اللہ نے باپ، بیٹے، بھائی، اسی طرح دوست وغیرہ کا ذکر کیا، لہذا جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے مگر ان چیزوں کی محبت کو اللہ کی محبت پر مقدم کرے، وہ جھوٹا ہے، اسے سزائے الہی کا انتظار کرنا چاہیے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی محبت اور اللہ کے محبوب اشخاص و اعمال وغیرہ کی محبت کو دیگر چیزوں کی محبت پر مقدم کرنے کے وجوب کا بیان ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ سے اور اس کی محبوب چیزوں سے محبت کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، جس شخص کے نزدیک یہ 8 چیزیں یا ان کے علاوہ دیگر چیزیں اس کے دین سے زیادہ محبوب ہو، اس کے لیے اللہ کے عذاب کی وعید ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس سے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ لا یؤمن احدکم، یعنی کوئی تم میں سے کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الی، احب کے با پر زبر کے ساتھ کیونکہ اکون کی خبر ہے، والناس اجمعین، یہ خاص پر عام کے عطف کے قبیل سے ہے۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ کوئی شخص ایسا کامل مومن نہیں ہو سکتا جس سے اس کی ذمہ داری ادا ہو جائے اور وہ دخول جنت کا مستحق ہو جائے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سب سے قریب ترین شخص کی محبت اور تمام مخلوقات کی محبت پر مقدم نہ کر دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ابدی زندگی حاصل ہوئی ہے اور ضلالت و گمراہی سے بچ کر ہدایت کا راستہ ملا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ کے حکم کی پیروی کی جائے اور آپ کے قول و فرمان کو دنیا کی ہر مخلوق کے قول و فرمان پر مقدم کیا جائے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر مخلوق کی محبت پر مقدم کرنا واجب ہے اور حقیقی ایمان کے لیے یہ بنیادی شرط ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور اسے ہر مخلوق کی محبت پر مقدم کرنا واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اعمال ایمان کا حصہ ہے کیونکہ محبت قلبی عمل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے دل میں مذکورہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو، اس سے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، ایمان کی نفی اسلام سے خارج ہونے پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، سچے ایمان کا اثر مومن پر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ صحیحین ہی میں انس رضی اللہ عنہ مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ ان کے سبب ایمان کی چاشنی پالے گا۔ پوائنٹ فرسٹ، جس شخص کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، یہ کہ وہ شخص کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ پوائنٹ تھرڈ، وہ شخص کفر میں پلٹ کر جانا جبکہ اللہ نے اسے اس سے نجات دے دی ہے، ایسے ہی ناپسند کرے جیسے اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، کوئی شخص ایمان کی مٹھاس نہیں پائے گا جب تک کہ الی آخرہ۔ ثلاث من کن فیہ، یعنی 3 خصلتیں اور خوبیاں جس شخص میں پائی جائے گی۔ واضح ہے کہ ثلاث کو نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا بنانا جائز ہے، اس لیے کہ وہ اضافت کی نیت میں ہے، یعنی ثلاث خصال۔ وجد حلاوت الایمان، کیونکہ ان سے اسے دل کی لذت، نعمت اور سرور حاصل ہوگا۔ احب الی،
یکون کی خبر ہونے کے سبب با پر فتح ہے، مما سواہما یعنی جن سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے، جیسے اولاد، بیوی، شوہر وغیرہ۔ یحب المرء یعنی جس آدمی کے ایمان و عبادت کا اندازہ ہو۔ لا یحبہ الا للہ یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے محبت کرے۔ ان یعود فی الکفر یعنی کفر میں لوٹے، مرتد ہو جائے۔ کما یکرہ ان یقذف فی النار یعنی اس کے نزدیک آگ میں ڈالا جانا اور کفر میں لوٹنا دونوں برابر ہو۔ حدیث کا سرسری معنی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ جب مسلمان میں 3 خوبیاں موجود ہوں گی: پوائنٹ فرسٹ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے سوا اہل و عیال اور مال و اسباب کی محبت پر مقدم کرنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، جس شخص سے بھی وہ محبت کرے محض اس کے ایمان اور اللہ کی فرما برداری کی بنا پر محبت کرے اور اس کے سوا کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، اور کفر سے بے انتہا نفرت کرے بائے طور کہ اس کے یہاں آگ میں ڈالا جانا اور کفر میں لوٹنا دونوں یکساں ہو تو وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا، چنانچہ اسے نیکیوں میں لذت و چاشنی ملے گی اور وہ اللہ کی رضا و خوشنودی میں ہونے والی مشقتوں کو برداشت کر لے گا۔ حدیث کی باب سے مناسبت: اس حدیث میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے علاوہ دوسروں کی محبت پر مقدم کرنے کی فضیلت کا ذکر ہے۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر چیز پر مقدم کرنے کی فضیلت۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ واسطے محبت کرنے کی فضیلت۔ پوائنٹ تھرڈ، مومنین اللہ تعالیٰ سے خالص محبت کرتے ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، جو شخص ان تینوں خوبیوں سے متصف ہے وہ اس سے افضل ہے جو ان سے متصف نہیں ہے، اگرچہ ان خوبیوں سے متصف ہونے والا کافر رہا ہو، پھر مشرب بھی اسلام ہو گیا ہو، یہ گناہ گار رہا ہو پھر اپنے گناہ سے توبہ کر لیا ہو۔ پوائنٹ ففتھ، کفر اور کافروں سے بغض و نفرت رکھنا مشروع ہے، کیونکہ جو کسی چیز سے نفرت کرتا ہے اس سے متصف ہونے والوں سے بھی نفرت کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو شخص کسی سے محض اللہ واسطے محبت رکھے، اللہ واسطے نفرت رکھے، اللہ واسطے دوستی رکھے اور اللہ واسطے دشمنی رکھے تو یقیناً انہی چیزوں سے اللہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے، اور کوئی بندہ ایمان کی لذت نہیں پا سکتا اگرچہ اس کے پاس صلاۃ و صوم کی کثرت ہو تاکہ وہ ایسا ہو جائے۔ زیادہ تر لوگوں کا بھائی چارہ اور باہمی تعلقات دنیاوی امور پر استوار ہو چکے ہیں، یہ چیز ایسے لوگوں کو کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ اسے امام ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمان باری وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے کی تفسیر میں فرمایا اسباب و وسائل سے مراد محبت اور دوستی ہے۔ من احب فی اللہ یعنی مومنوں سے ان کے اللہ پر ایمان رکھنے کے سبب محبت کرے۔ ووالا فی اللہ یعنی مومنوں کی مدد اور ان کا احترام و اکرام کر کے ان سے محبت کرے۔ وابغض فی اللہ یعنی کافروں اور منافقوں سے اللہ کی مخالفت کرنے کے سبب نفرت کرے۔ وعادى فی اللہ یعنی اللہ واسطے کافروں سے عملی طور پر دشمنی ظاہر کرے، جیسے ان سے جہاد کرے اور برات و بیزاری اختیار کرے۔ ولایت اللہ واو پر زبر کے ساتھ یعنی اللہ کا اپنے بندے کی نصرت و مدد اور اس سے محبت کر کے اسے عزیز رکھنا۔ طعم ایمان یعنی ایمان کا مزہ، اس کی لذت اور اس سے فرحت و مسرت۔ مؤاخات الناس یعنی لوگوں کا باہمی بھائی چارہ اور آپسی میل محبت۔ علی امر الدنیا یعنی دنیا کے لیے ہے، چنانچہ انہوں نے دنیا سے محبت کی اور دنیا کے واسطے لوگوں سے محبت کی۔ وذالک یعنی دنیا کے لیے بھائی چارگی اور تعلقات۔ لا یجدی علی اہلہ شیئا یعنی انہیں سرے سے کوئی فائدہ نہ دے گی بلکہ نقصان پہنچائیں گے۔
اثر کا سرسری مفہوم، اثر کا سرسری معنی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ اسباب شمار کر رہے ہیں جو اللہ کے اپنے بندے سے محبت، اللہ کے اولیاء سے محبت اور اس کے دشمنوں سے نفرت میں اس کی نصرت کی موجب ہے۔ اسی طرح مومنوں کی مدد کر کے اور مجرموں کا بائیکاٹ اور ان سے جہاد کر کے اس محبت و عداوت کے اظہار کی موجب ہے، اور بتلا رہے ہیں جو ان صفات سے متصف نہیں ہوگا وہ ایمان کا مزہ اور اس کی لذت و چاشنی ہرگز نہ چکھ سکے گا، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ عبادتیں کرتا ہو۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے دور میں یہ مسئلہ الٹ ہو چکا ہے، چنانچہ لوگ محض دنیا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت و نفرت کرتے ہیں، یہ چیز انہیں نفع نہیں دے گی بلکہ نقصان پہنچائے گی۔ پھر آیت کریمہ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے کی تفسیر فرمائی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے درمیان دنیا میں جو محبت تھی وہ قیامت کے دن ٹوٹ جائے گی، اور جب انہیں اس کی حد درجہ ضرورت ہوگی تو انہیں دگا دے گی، وہ ایک دوسرے سے برات و بیزاری کریں گے کیونکہ یہ محبت اللہ واسطے نہیں تھی۔ اثر کی باب سے مناسبت، اس اثر میں اس بات کا ذکر ہے کہ بندے کو اللہ کی محبت و نصرت حاصل ہونے کے لیے درذیل دو شرطیں مطلوب ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ کے اولیاء سے دلی محبت اور اس کے دشمنوں سے دلی عداوت و نفرت۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کے اولیاء سے محبت اور اللہ کے دشمنوں سے بغض و نفرت کا عملی اظہار، بائیں طور کہ اللہ کے اولیاء کی مدد کی جائے اور اس کے دشمنوں سے جہاد کیا جائے۔ اثر کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، ان اسباب کا بیان جن سے بندے کو اللہ کی محبت اور اس کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کو صفت محبت سے متصف کرنا جیسے اس کی عظمت و شان ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ واسطے محبت اور اللہ واسطے نفرت کرنے کی مشروعیت اور فضیلت، نیز یہ کہ اعمال صالحہ کی کثرت ان دونوں چیزوں سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ پوائنٹ فورتھ، مومنوں کی نصرت و اعانت کرنے اور کافروں سے بغض و نفرت اور جہاد کرنے کی مشروعیت۔ پوائنٹ ففتھ، اس بات کا بیان کہ اللہ واسطے محبت اور اللہ واسطے نفرت کرنے کا ثمرہ ایمان کا مزہ چکھنا اور اس کی لذت سے ہمکنار ہو